وقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں۔ ابھی یوم عاشوراء کا روزہ گیا، ماہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کا واقعہ گیا، اب یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو بنانے سے پہلے عالم ارواح میں سارے انسان کے روحوں کو جمع کیا، سارے کے سارے انسان کے روحوں کو جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، میرے بندو یہ تو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے کے سارے لوگوں سے پوچھا تو سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہاں سارے کے سارے لوگوں نے ہاں کہہ دیا۔ جب عالم ارواح میں سارے لوگوں کا روح اس کے پاس جمع تھا، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایک مورتی کا ڈھانچہ بنا کے انسان کی شکل میں ڈالا، ڈالنے کے بعد اس میں روح پھونکا، پھونکنے کے بعد انسان نافرمان ہو گیا۔ اللہ نے اس کو روح دیا، یہ تمہارا روح ہے، تم اس کی حفاظت کرو گے، تم اس کو سنوارو گے، تم اس کی غذا تم خود کھلاؤ گے۔ لیکن آنے کے بعد انسان جسمانی ڈھانچے کا پرورش تو کرتا ہے، انسان جسمانی ڈھانچے کا ورزش اور جیم تو کرتا ہے، لیکن روح کو انسان بھول گیا۔ کیا ہو گیا؟ روح کو بالکل بھول گیا۔ لوگ صرف یہ سمجھتے کہ یہی ڈھانچہ ہی میرا اصل چیز ہے، نہیں، اس ڈھانچے کے اندر سے یہ جو ہمارا باڈی ہے، ایک مرتبہ روح پرواز کر گئی، آپ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ یہ ڈھانچہ تھوڑا کھاؤ تب بھی زندہ رہے گا، کم کھاؤ تب بھی زندہ رہے گا، نہ کھاؤ تب بھی زندہ رہے گا، لیکن روح کو سنوارنا کیسا پڑے گا؟ روح آپ کا سنورے گا 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد، صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں گے تو ہی آپ کے روح کو سکون ملے گا۔ آج انسان کو کسی بھی جگہ پہ سکون نہیں ملتا ہے، چاہے گھر پہ رہو، باہر رہو، بازاروں میں رہو، بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہو، اربوں خربوں روپے کی گڈے میں بیٹھے ہوئے ہو، انسان کو سکون نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے 13واں پارے کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو صرف میرا ذکر ہی سکون دے سکتا ہے، تم اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کیا الست بربکم، یہ بتاؤ میرے بندے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں پر عالم ارواح میں سارے کے سارے انسانوں کے روحوں نے کہا تھا قالو بلا شہیدنا،
ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن جب اس دنیا میں آ گئے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ ایک اللہ کو چھوڑ کے کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہو؟ کس کو پوج رہے ہو؟ انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ سمجھو، نماز سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل انسان آج پڑا ہے۔ لوگوں کو آج یہی لگتا ہے کہ قرآن نہ پڑھ کے، قرآن کے کاغذ کو پھاڑ کے تعویذ کے گنڈے پہ اس کو ڈال دوں گا اور گلے پہ لگا لوں گا، پوری دنیا کی سکون میرے سر پہ آ کے، میرے سامنے آ کے جھک جائے گی۔ کیا قرآن اسی وجہ سے بنا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی لیے اتارا ہے؟ کیا آپ اس کے کاغذ کو پھاڑ کے، اس کے آیاتوں کو کاغذوں میں لکھ کر کے اپنے گلے میں ڈال دو، آپ کو سکون مل جائے گا؟ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ پورا قرآن آپ اپنے گلے میں ڈال کر کے پھر ہی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آج تو حافظ بننے کے بعد بھی انسان کو سکون نہیں ملتا ہے، تم کو کہاں سے ملے گا؟ ایک ہی سکون ملنے کا ذریعہ ہے، صبح شام اس قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں، تب جا کے آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن جیسی کتاب ہمارے گھروں کے اندر اوپر ایک شیشہ کا دیبچہ بنا ہوا ہے، ایک صندوق بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے اچھے کپڑوں میں ملبوس کر دیا ہے، بہترین کپڑوں میں ملبوس کر دیا ہے، اور اس دیبچے کے اندر، اس صندوق کے اندر اس قرآن پاک کو اندر رکھ دیا ہے۔ عرصوں، کھربوں، صدیوں گزر جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم